البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان میں 35 صوبے ہیں، 35 جو دارالخلافہ ہیں، سارے کے اوپر افغان حکومت کا کنٹرول ہے۔ طالبان کسی بھی دارالحکومت کے اوپر، کسی بھی صوبائی دارالحکومت کے اوپر قابض نہیں ہے، اور سارے جو بارڈر ہیں افغانستان کے، چاہے پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، اس کے اوپر بھی افغان حکومت کا کنٹرول ہے۔ اور ایران نے کچھ جو وہاں پہ ہزارہ افغان ہیں ان کو استعمال بھی کیا۔ فاطمہ یون نامی ایک ملیشیا بنائی، اور یہ جو افغان شیعہ ہیں ان کو شام بھیجا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، صدر بشر اسد کی حکومت کا ساتھ دیا، اور وہاں جو ان کے مخالفین ہیں ان کے خلاف جنگ لڑی، کافی اس میں مارے بھی گئے، کافی گرفتار بھی ہوئے۔ اور ابھی ایران نے افغان حکومت کو پیشکش بھی کی ہے کہ یہ جو فاطمہ یون ہیں، یہ چونکہ افغان ہیں اور یہ تربیت یافتہ ہیں، جنگ میں حصہ لے چکے ہیں، تو ہم یہ افغان حکومت کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ پاکستان کے ایک سابق وزیر سرتاج عزیز نے امریکہ میں جا کر یہ مانا تھا کہ واقعی افغان طالبان رہنما کچھ پاکستان میں ہیں، ان کے خاندان کے لوگ بھی ہیں، اور یہ ہے کہ ان کے جو زخمی ہیں وہ بھی افغانستان سے پاکستان علاج کرنے کو آتے ہیں۔ تو ہم یہ مان چکے ہیں انڈیا کا رول بھی بنتا ہے، وہ افغان حکومت کے بڑے قریب ہے، اور اگر انڈیا تعاون نہیں کرے گا تو وہ امن کی راہ میں رکاوٹ بن۔ پاکستان میں ان کو پناہ چاہیے، پاکستان میں ان کو اپنے زخمیوں کا علاج کروانا ہے۔ کہ افغانستان کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کرنا بڑا مشکل ہے۔ 42 سال سے جنگ ہو رہی ہے، اور حتیٰ کہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امن مذاکرات بھی ہوئے، امریکہ اور طالبان کا امن معاہدہ بھی پچھلے سال فروری میں ہوا، لیکن کوئی یقینی بات نظر نہیں آ رہی۔ اور ابھی جو بین الافغان مذاکرات پچھلے سال ستمبر میں شروع ہوئے دوحہ میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان، اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، اور امریکہ میں پھر انتخابات بھی ہو گئے، ایک نیا صدر آ گیا، تو اس کی پالیسی ذرا مختلف ہے ٹرمپ سے، تو وہ بھی انہوں نے کچھ نئی تجاویز دی ہیں، اور یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ 4 مہینے اور 9 دن مزید افغانستان میں اپنی فوج کو رکھیں گے۔ تو یہ بھی میرے خیال میں اس میں ایک تو منفی بات یہ ہے کہ امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ان کو 1 مئی تک ساری فوج کو نکال لینا چاہیے تھا، نہ صرف امریکہ بلکہ جو وہاں پہ ان کے اتحادی ہیں نیٹو میں، ان کی فوجوں کو بھی نکلنا تھا۔ اس کے علاوہ جو وہاں پرائیویٹ کنٹریکٹرز ہیں وہ بھی نکلنا تھا، جس کو ہم کرائے کے فوجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ 16,000 ہے، اس میں 8,000 امریکی ہیں، اور اس کے علاوہ کا ہے نیپال کے، افریقی ممالک کے لوگ ہیں، سارے سابق فوجی ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے نہیں لڑ رہے بلکہ وہ پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ سب کو نکلنا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ 11 ستمبر تک ان کی واپسی ہو گئی، تو طالبان نے کافی اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ استنبول ترکی کی امن کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے، جو کہ 24 اپریل کو 10 دن کے لیے ہونی تھی۔ تو ابھی طالبان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پرسوں بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے دوحہ میں، اور چین، روس، امریکہ، پاکستان اور طالبان کے درمیان تو کوششیں ہو رہی ہیں، اور امید ہے کہ طالبان عید کے بعد اگر یہ استنبول میں کانفرنس ہوئی تو اس میں شرکت کریں گے، لیکن 10 دن اگر کانفرنس ہوتی ہے تو یہ توقع کرنا کہ اس میں کوئی بڑا فیصلہ ہو جائے گا اور امن معاہدہ ہو جائے گا، اور پھر بعد میں کیا امن معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہوگا جب امریکہ اور طالبان کے عمل معاہدے کے اوپر پوری طرح عمل نہیں ہو سکا۔ دونوں فریقوں کو شکایت ہے کہ طالبان نے عمل درآمد نہیں کیا، طالبان کہتے ہیں امریکہ نے عمل درآمد نہیں کیا، تو کافی رکاوٹیں آئیں گی، کافی مشکلات ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک بات بالکل واضح ہے
سارے فریق سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، سارے فریق متفق ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا ہے، اور افغانستان کے عوام اور خطے کے عوام اور پوری دنیا کے عوام چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بالآخر امن قائم ہو جائے۔ تو امن کے لیے کافی ایک حمایت ہے، کافی سپورٹ ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا افغانستان میں حالات اتنی بار تبدیل ہوئے، اتنی وہاں پہ جنگ ہوئی، اتنا نقصان ہوا کہ وہاں کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے۔ طالبان ظاہر ہے پچھلے 20 سال سے جنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے جنگ کی ہے اس میں ان کو کامیابی ملی ہے، اور امریکہ مجبور ہوا اور ان سے مذاکرات کیے، اور امریکہ مجبور ہوا کہ وہ ابھی افغانستان سے اپنی اور نیٹو کی فوج کو نکال لے۔ اور اس لیے میں نے کہا نا کہ طالبان کے حوصلے بڑے بلند ہیں، طالبان سمجھتے ہیں کہ ان کو طاقت کے ذریعے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ طالبان کو بالآخر افغانستان کے سیاسی نظام کا حصہ بننا چاہیے، اور ان کو بطور ایک مسلح گروہ کے آئندہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو ایک سیاسی جماعت بنا کر انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ واقعی ایسا ہونا چاہیے، یعنی یہی بالآخر مسئلے کا حل ہے کہ ایک جمہوری نظام ہو، انتخابات ہوں، طالبان بھی اس میں حصہ لیں، لیکن یہ ہے کہ طالبان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ یہی سوال جب سے ان کی تحریک بنی ہے 1994 سے اب تک وہ جنگ کرتے رہے، یہ ایک مسلح گروہ ہے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اپنی فوجی حیثیت ختم کر کے ایک سیاسی حیثیت کو اپنائیں اور انتخابات میں حصہ لیں، لیکن یہ ان کو کرنا چاہیے۔ یہی افغانستان میں پائیدار امن کا ایک راستہ ہے کہ آپ نے کہا طالبان سب سے بڑا ایک مسلح گروہ ہے افغانستان میں، اور امریکی خود کہتے ہیں کہ آدھا افغانستان خاص طور پہ دیہی علاقے ان کے قبضے میں۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان میں 35 صوبے ہیں، 35 جو دارالخلافہ ہیں، سارے کے اوپر افغان حکومت کا کنٹرول ہے۔ طالبان کسی بھی دارالحکومت کے اوپر، کسی بھی صوبائی دارالحکومت کے اوپر قابض نہیں ہے، اور سارے جو بارڈر ہیں افغانستان کے، چاہے پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، اس کے اوپر بھی افغان حکومت کا کنٹرول ہے۔ سارے شہری علاقے جو ہیں بڑے بڑے، وہاں پہ افغانستان حکومت کا کنٹرول ہے۔ 65% جو آبادی ہے افغانستان کی، اور افغانستان کی آبادی تقریباً 3.70 کروڑ ہے، تو 65% آبادی جو ہے وہ ان شہروں میں رہتی ہے جہاں پہ افغان حکومت کا کنٹرول ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغان حکومت جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہے، کمزور ہے، اس کے پاس بھی طاقت ہے، اس کو غیر ملکی امداد مل رہی ہے، 3.5 لاکھ ان کی فوج ہے، اس میں 40,000 کمانڈو بھی ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی ایئر فورس بھی ہے، اور پھر ایسا بھی ہے کہ کئی ملک کھل کر امریکہ کے ساتھ مل کر طالبان افغان حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک تو وہاں پہ طالبان کے مقابلے میں شمالی اتحاد بن گیا تھا، جو ابھی نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ شکل موجود ہے۔ تو یہ اکثر غیر پشتون، طالبان اکثر پشتون ہیں، تو ان کے مخالف اکثر غیر پشتون ہیں۔ اس میں آپ نے کہا احمد شاہ مسعود تھا، وہ تو مر گیا، لیکن ڈاکٹر عبداللہ ہے، احمد شاہ مسعود کا بیٹا بھی ہے، اس کے بھائی بھی ہیں، اور یونس قانونی ہے، صلاح الدین ربانی ہے، عبدالرشید دوستم ہے، سارے جو ہزارہ اہل تشیع کے رہنما ہیں، محقق ہے، کریم خلیلی، سارے اس میں شامل ہیں۔ یہ طالبان مخالف ہے، ان کی بھی ایک طاقت ہے، اور آبادی اگر پشتونوں کی زیادہ ہے، UN کے مطابق 42% آبادی پشتون کی ہے، پشتون کہتے ہیں کہ وہ 60% ہے،
جو بھی، کیونکہ آج تک افغانستان میں مردم شماری تو صحیح جو وہاں کی آبادی ہے اس کا علم بھی نہیں، یہ اندازے ہیں. میں نے کہا نا کہ 3,70,00,000 تو یہ اندازہ ہے. اب یہ ہے کہ جو باقی گروہ ہیں ان کے پاس بھی لڑنے والے ہیں، اسلحہ بھی ہے. ملیشیا، یہ دوستم ملیشیا، گلم جم ملیشیا، وہ اب بھی ہے، وہ سارے ازبک ہیں. تو ازبک، تاجک، ترکمن، ہزارہ، یہ اکثر طالبان کے مخالف ہیں. اور ان کی جو ملیشیا تھی، ویسے تو کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ افغان حکومت کے ساتھ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت تھوڑے وقت میں اگر دوستم چاہے، خلیلی چاہے، محقق چاہے، صلاح الدین ربانی چاہے تو ان کی یہ ملیشیا پھر سے بن جائے گی. انہوں نے اپنا اسلحہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، ان کے پاس بھاری ہتھیار بھی ہے. وہ تو جنگ کریں گے طالبان پہ، نہیں وہ تو ظاہر ہے طالبان کے خلاف جنگ کریں گے نا. پہلی بار یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے ایران کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ استنبول کانفرنس میں شرکت کرے. پہلے امریکہ نے کبھی بھی ایران کو افغانستان کے امن کے حوالے سے مذاکرات میں شامل نہیں کیا. حتیٰ کہ امریکی جو پچھلی حکومت تھی ٹرمپ کی، وہ کہتے تھے کہ ایران سپوائلر ہے، وہ حالات کو خراب کر رہا ہے. اور یہ بھی الزام لگایا کہ ایران طالبان کی مدد کر رہا ہے، ان کو اسلحہ اور ٹریننگ دے رہا ہے. اور افغان حکام بھی، کچھ سارے نہیں، کچھ ہرات میں خاص طور پہ اور فرا میں، جو کہ نمروز میں، جو کہ ایران کے بارڈر کے اوپر صوبے ہیں افغانستان کے، وہاں کے افغان حکام کہتے تھے کہ واقعی ہم نے ایرانی اسلحہ پکڑا ہے اور ایران طالبان کو اسلحہ بھی دے رہا ہے اور تربیت بھی دے رہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ دیکھیں، ایران اگر چاہے تو مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، ایران اگر چاہے تو منفی کردار ادا کر سکتا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجر ایران میں ہیں، اور ایران نے کچھ جو وہاں پہ ہزارہ افغان ہیں ان کو استعمال بھی کیا. فاطمی یون نامی ایک ملیشیا بنائی، اور یہ جو افغان شیعہ ہیں ان کو شام بھیجا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، صدر بشر اسد کی حکومت کا ساتھ دیا، اور وہاں جو ان کے مخالفین ہیں ان کے خلاف جنگ لڑی. کافی اس میں مارے بھی گئے، کافی گرفتار بھی ہوئے. اور ابھی ایران نے افغان حکومت کو پیشکش بھی کی ہے کہ یہ جو فاطمہ یون ہیں، یہ چونکہ افغان ہیں اور یہ تربیت یافتہ ہیں، جنگ میں حصہ لے چکے ہیں، تو ہم یہ افغان حکومت کے حوالے کرنے کو تیار ہیں تاکہ یہ افغان حکومت کا دفاع کرے. تو ایران کی بڑی مداخلت رہی ہے، لیکن ایران کا ذکر کم ہوتا ہے، پاکستان کا زیادہ ہوتا ہے. پاکستان کی پالیسی بھی ایسی رہی ہے ماضی میں کہ ہمارے اوپر الزامات زیادہ لگتے ہیں، اور ہمارے ہاں 27 لاکھ افغان مہاجر، اور ان میں پہلے مجاہدین آئے، پھر طالبان بھی آئے، ان کے رہنما پاکستان میں تھے. خود پاکستان کے ایک سابق وزیر سرتاج عزیز نے امریکہ میں جا کر یہ مانا تھا کہ واقعی افغان طالبان رہنما کچھ پاکستان میں ہیں، ان کے خاندان کے لوگ بھی ہیں، اور یہ ہے کہ ان کے جو زخمی ہیں وہ بھی افغانستان سے پاکستان علاج کرنے کو آتے ہیں. تو ہم یہ مان چکے ہیں کہ ہمارے ہاں افغان طالبان سے ابھی تو کم رہ گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو شامل کرنا ضروری تھا. روس نے ایران سے ہمیشہ بات چیت کی، جو بھی کانفرنس ماسکو میں ہوئی افغانستان کے حوالے سے، اس میں روس نے کوشش کی کہ ایران کو بھی بلائیں اور طالبان کو بھی بلائیں. یعنی روس نے یہ پیش رفت کی تھی کہ طالبان کو پہلی بار بلایا تھا ماسکو، افغان حکومت کے لوگوں کو بلایا تھا، اور پھر وہاں مذاکرات ہوئے. تو بعد میں امریکہ نے پھر طالبان سے مذاکرات کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمسایہ ملکوں کا جو رول ہے، کردار ہے، بڑا اہم ہے، اور ان کی حمایت ضروری ہے. ریجنل ایک سلوشن چاہیے. امریکہ کو یہ احساس بھی ہوا کہ ہمسایہ ملکوں کا رول بڑا اہم ہے. چین اور روس کا بڑا اہم رول ہے. ابھی جو پرسوں میٹنگ ہوئی ہے دوحہ میں طالبان رہنماؤں کے ساتھ،
اس میں امریکہ، چین، روس اور پاکستان موجود تھے، Yes, اور that's right. ان چاروں کا رول بڑا اہم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایران، حتیٰ کہ انڈیا کو بھی شامل کیا گیا ہے استنبول کے کانفرنس میں، اس کو دعوت دی گئی ہے، کیونکہ انڈیا کا رول بھی بنتا ہے، وہ افغان حکومت کے بڑے قریب ہے، اور اگر انڈیا تعاون نہیں کرے گا تو وہ امن کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کوشش تو پاکستان کی بھی ہے اور ایران بھی کر رہا ہے اور باقی چین اور روس بھی کر رہا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں امن کے لیے کامیاب ہونے چاہیے۔ ان کا تعاون اگر امریکہ پہلے حاصل کرتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تو ظاہر ہے مزید کوشش کرنی چاہیے۔ طالبان کا اتنا اثر یعنی پاکستان کا اتنا اثر طالبان کے اوپر نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک افغانستان کے آرمی کے چیف تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان چاہے تو ایک دن میں افغانستان میں جنگ بند ہو جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ طالبان اپنے مفادات اور مقاصد کے لیے جنگ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے جنگ نہیں کر رہے۔ پاکستان میں ان کو پناہ چاہیے، پاکستان میں ان کو اپنے زخمیوں کا علاج کروانا ہے۔ پاکستان ان کے قریب ترین ہے۔ پاکستان کا بارڈر جو ہے 2600 کلومیٹر، وہ ان کے لیے پار کرنا آسان ترین ہے۔ پاکستان میں کافی ان کی حمایت ہے۔ آپ نے کہا نا مذہبی جماعتیں، تو ان کی حمایت طالبان کو حاصل رہی ہے، اور پہلے تو یہ کھلے عام افغان طالبان کی حمایت کرتے تھے، اور 2002 کے جو انتخابات ہیں جو متحدہ مجلس عمل تھی ایم ایم اے، اس میں اس نعرے کے اوپر جیتے تھے کہ وہ طالبان کا ساتھ دیں گے۔ القاعدہ اسامہ بن لادن کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، اور کافی لوگوں نے اس لیے ان کو ووٹ دیا، اور ان کو خیبر پختونخوا میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی، حکومت بھی بنی، بلوچستان میں بھی پاکستان میں بھی۔ یہ کافی انہوں نے ووٹ لیے، کراچی اور پنجاب میں، حتیٰ کہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی یہی متحدہ مجلس عمل تھی۔ تو ان کی ہمدردیاں تو افغان طالبان کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی وہ زیادہ کھل کر افغان طالبان کے حق میں بات نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ حالات تبدیل ہو گئے۔ جی بالکل، وہ آپ نے پہلے سوال کیا کہ یہ مذہبی جماعتیں کیوں کھل کر افغان طالبان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ کچھ تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ طالبان کو کامیابی ملی ہے، امریکہ کو شکست ہوئی ہے، لیکن کچھ کے افغان حکومت کے ساتھ بھی رابطے ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ افغان حکومت نے بڑی کوشش کی ہے، ان کے سفیر، ان کے ایلچی کئی بار مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اس سے پہلے مولانا سمیع الحق جب وہ زندہ تھے ان کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، اور ان کا تعاون امن کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ ذرا زیادہ ابھی کیئرفل ہے، یعنی زیادہ وہ کھل کر بات نہیں کرتے، لیکن ان کی ہمدردیاں بالکل افغان طالبان کے ساتھ ہیں، وہ کبھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے، اور وہ خوش ہوں گے اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے، اور اگر ان کو بڑی کامیابی ان مذاکرات میں حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ طالبان کو دہشت گرد کہا گیا اور پوری دنیا ان کے خلاف تھی، اور ان کے نام یو این سیکورٹی کونسل کی بلیک لسٹ میں شامل کیے گئے، تو پھر وہ ظاہر ہے ان کو ذرا خطرہ بھی محسوس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جی ابھی زیادہ کھل کر، کیونکہ طالبان اور القاعدہ وہ آپس میں جوڑا گیا، اور القاعدہ تو ظاہر ہے اس کی تو بڑی مخالفت تھی، اس کے لوگوں کو پکڑا گیا، مارا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک رول ہے مذہبی جماعتوں کا۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی پاکستانی ہیں جو مذہبی جماعتوں کے حامی نہیں ہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں بھی افغان طالبان کے ساتھ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق بجانب ہے کہ وہ غیر ملکی فوج کے خلاف جنگ کریں۔ البتہ اب جب غیر ملکی فوج نکل جائے گی ستمبر تک، تو پھر تو صرف افغان آپس میں لڑیں گے اگر یہ جنگ ختم نہیں ہوتی، تو پھر افغان، چاہے وہ طالبان ہیں، چاہے وہ افغان حکومت کا حصہ ہیں یا ملیشیا ہے کوئی،
سارے افغان ہیں. ابھی آپ نے پی ٹی ایم کا ذکر کیا، پشتون تحفظ موومنٹ کا، تو یہ دیکھیں یہ جو جنگ ہوئی اور ملیٹنسی، ایکسٹریمزم، یہ جو ہمارے ہاں حالات پیدا ہوئے خاص طور پہ سابقہ فاٹا میں، یہ اس کی پیداوار ہے، اس کی وجہ ہے. یعنی وہاں پہ فوجی کارروائی ہوئی، ملیٹنسی آئی، پہلے طالبان نے قبضہ کیا، پھر فوج نے کارروائی کی، ان کو نکالا، اور وہاں پہ لوگ بہت متاثر ہوئے. 40% آبادی جو ہے فاٹا کی وہ بے گھر ہوئی، اور 50 لاکھ کی آبادی ہے جو آخری مردم شماری ہوئی 2017 میں پاکستان میں. تو فاٹا کی 50 لاکھ کی آبادی میں 40 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، اور ملکن ڈویژن خاص طور پہ سوات، وہاں سے 23 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے. تو جو لوگ بے گھر ہوئے تو وہ ظاہر ہے پریشان بھی تھے اور غصے میں تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی خاطر قربانی دی ہے، لیکن حکومت نے جو وعدے کیے ان کے ساتھ وہ پورے نہیں ہوئے، یا ان کے لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے، بے گھر ہوئے، ان کا مالی نقصان ہوا. تو ان کی ناراضگی تھی، اور اس ناراضگی کا فائدہ پی ٹی ایم نے اٹھایا. پی ٹی ایم نے وہ مسئلے جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے، ان کو اٹھایا جو ان لوگوں کو اس کا سامنا تھا. ایک یہ وجہ تھی. پھر خاص طور پہ پی ٹی ایم نے جو مسنگ پرسنز ہیں، گمشدہ لوگ ہیں، ان کا مسئلہ اٹھایا، تو وہ بھی اس کو ہمدردی ملی. تو جو علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں خاص طور پہ شمالی اور جنوبی وزیرستان، وہاں پہ زیادہ حمایت پی ٹی ایم کو حاصل ہوئی. جو علاقے کم متاثر ہوئے، کم لوگ متاثر ہوئے، وہاں پی ٹی ایم کی حمایت نہ ہونے کے برابر ہے. آپ دیکھیں جو انتخابات ہوئے جولائی 2018 میں، تو پی ٹی ایم کو 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ملی تھیں، ایک شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کی 2 نشستوں میں سے ایک نشست، اس لیے کہ وہاں پہ زیادہ لوگ متاثر ہوئے تھے، بے گھر ہوئے تھے، اور انہوں نے پی ٹی ایم کا ساتھ دیا. لیکن پھر جب پچھلے سال جولائی ہی میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات پہلی بار فاٹا میں ہوئے، خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے، اس میں پی ٹی ایم کو صرف 1 سیٹ ملی ہے 16 میں سے شمالی وزیرستان میں. تو پی ٹی ایم کی حمایت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن پی ٹی ایم نے وہ مسئلے اٹھائے، ان کا ذکر کیا جو باقی جماعتیں نہیں کر رہی تھیں. پی ٹی ایم کو ہمدردی حاصل ہوئی ہے. پی ٹی ایم کے لوگ جو ہیں وہ کھل کر فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. فوج کے خلاف بات کرنا پاکستان میں بڑا مشکل ہے. پی ٹی ایم میں اکثر وہ لوگ شامل ہیں جو پہلے عوامی نیشنل پارٹی میں تھے. یہ محسن دور اور یہ علی وزیر کا خاندان، یہ اکثر جو ہیں یہ اے این پی میں تھے یا پھر پختونخوا میپ میں تھے. یہ افغان حکومت کی حمایت کرتے ہیں، یہ طالبان کے مخالف ہیں. تو جو لوگ طالبان کے مخالف ہیں اور لر اور بر کے حامی ہیں اور افغان حکومت کے حامی ہیں، وہ بھی پی ٹی ایم کی حمایت کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پی ٹی ایم کو ایک طبقے کی حمایت حاصل ہے. پھر بے روزگاری ہے، نوجوان لوگ ہیں، ان کے مسئلے مسائل ہیں، حکومت نے ان کو حل کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کی. تو پی ٹی ایم کا ایک اپنا ہلکا اثر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی ایم کی وجہ سے جو ساری پشتون آبادی ان کے حق میں ہے یا باقی جو جماعتیں ہیں وہ زیادہ کمزور ہو گئی ہے. اے این پی کو شاید نقصان ہوا ہے، باقی جماعتوں کو نقصان نہیں ہوا، بلکہ پی ٹی آئی کی زیادہ حمایت حاصل رہی پورے خیبر پختونخوا میں اور سابقہ فاٹا میں. پختونخوا میپ نے یہ ایک عقل مندی سے کام لیا کہ انہوں نے کھل کر پی ٹی ایم کا ساتھ دیا، تو پختونخوا میپ کو نقصان نہیں ہوا. اے این پی نے مخالفت کی تھی پی ٹی ایم کو، تو اے این پی کو نقصان ہوا ہے. کہ جو استنبول میں کانفرنس ہوگی، اگر وہ 10 دن کے لیے ہوئی، اس طرح پہلے بھی فیصلہ ہوا، 10 دن میں تو ممکن نہیں ہے میرے خیال میں کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا، پیش رفت ہوگی. لیکن یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ بین الافغان مذاکرات ہونے چاہیے، اور یہ کانفرنس ذرا مختلف ہے دوحہ کے مذاکرات سے.
اس میں جو ہمسایہ ممالک ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، ان کے وزرائے خارجہ بھی شامل ہوں گے، اور یہ یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کے زیر سرپرستی ہوگی، اس کی اسپانسرشپ ہوگی، اور اس میں ترکی اور قطر بھی شامل ہوں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ذرا مختلف ہے، تو اس میں زیادہ امکانات ہیں کہ بات آگے بڑھے، لیکن ایک مکمل امن معاہدہ کر لینا استنبول کانفرنس میں یہ مشکل نظر آتا ہے۔